اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے۔ وہ لوگوں نے کہا یہ کہ کیوں نہیں اتر گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ، یعنی اس میں اصل میں جو امپلائڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے تورات تھی وہ تو حضرت موسیٰ کو ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر۔ یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر کہ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ لا سکتا، وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک غزل کہے گا، قصیدہ کہے گا، پھر کچھ کوشش کرے گا، پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا، پھر وہ جمع ہو کر دیوان بنے گا۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا کا پورا ان پر نازل ہو جاتا۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے آپ کا جی، آپ کا دل اس پر ٹھک جائے۔ ورتلناہ ترتیلا، یعنی یہ کہ حالات کے مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے، اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت، اس لیے کہ بر وقت جب رہنمائی آتی تھی اور بر وقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی، انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، صالح کے ساتھ ہو چکا ہے، اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچا لیا، اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیا بیٹ ہو گئے، تو اس سے ان کے دلوں کو سہارا ملتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس، ان کو پورا جواب مل جائے گا، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تشریح ہم کھول کر دیں گے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، وہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے بل، اوندھے منہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سوا سبیل سے، سیدھے راستے سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا، اس کا کام میں تعاون کرنے والا، اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا، اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا، یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فرعون کا کہ وہ غرق کر دیے گئے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اسی طریقے سے قوم نوح کو بھی جب کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناہم، انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے یہ دنیا کا جو عذاب استیصال تھا وہ تو نقد یہاں مل چکا ہے، اصل تو عذاب علیم آخرت کا ہے جو ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ وعادن وثمود واصحاب الرس وقرون بین ذالک، اور یہی معاملہ ہوا قوم عاد کا، قوم سمود کا اور کنویں والوں کا۔ اس کے بارے میں کوئی زیادہ صراحت کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس وہ رسول بھیجے گئے، ان کے رسول کا کیا نام تھا، وہ قوم کب اور کہاں تھی، اس کے بارے میں کوئی اتفاقی رائے نہیں ہے۔ وقرون، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کنویں کے اندر بند کر دیا تھا، تو وہ رس کہتے ہیں کنویں والے۔ وقرون بین ذالک، اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھیں۔ وکلا ضربنا لہ الامثال، اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی، حقائق واضح کر دیے، تمثیلیں بیان کیں۔ وکلا تبرنا تتبیرا، لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے غارت کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس بستی پر کہ جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی، یعنی یہی سدوم اور عمورہ کی بستیاں۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گزرتے ہیں، وہاں کے وہ کھنڈرات ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور بعد سے بعد الموت کی امید نہیں ہے، چونکہ وہ خیال نہیں ہے، لہذا ان آیات کو، ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے، اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ سیریس ہو ہی نہ، سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کچھ سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، جواب دینا ہوگا اس کو چٹکیوں میں اڑائیے، ہنسی مذاق میں اڑا دیجیے۔
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہے وہ جنہیں اللہ نے بھیجا رسول بنا کر، یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو، اچھا یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا، قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے، صابر نہ رہتے، جمع نہ رہتے، اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے، وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے، اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں برگشتہ کر دیا تھا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے، آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا یہ کہ تم لوگ۔